السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور بچوں کو اسکول چھوڑ کے تو پہنچ گئی ہوں آمر سینٹر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے ویزا بند نہیں ہوئے، صرف انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ جس کیٹیگری میں جس کی جتنی ایجوکیشن ہے، جتنا ایکسپیرینس ہے، اس کے حساب سے وہ ویزا لے سکتا ہے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ بھی کوئی بھی آفس کا ویزا لے سکتا تھا، یا لیبر کا ویزا لینے کے لیے اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ڈپلومہ نہیں شو کرنا پڑتا تھا۔ اب اگر آپ کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے، ایف اے گریجویشن، اس سے آگے تو پھر جتنی ایجوکیشن ہے تو ہی آپ دبئی کا ویزا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، کوئی بھی الیکٹریشین کا، پلمبر کا، کوئی بھی ڈپلومہ 1 سال کا، 2 سال کا، کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو ہی آپ ویزا لے سکتے ہیں۔ میری سسٹر کہہ رہی تھی اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو، اگر آپ کچھ نہیں ہے تو پھر آپ ویزا نہیں لے سکتے، ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ابھی رول تو پہلے تھا، کچھ آفیشیلی ویزوں کے لیے تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ باقی ویزا جو ہیں وہ بند نہیں ہوئے۔ آج میں آئی تھی یہاں، میں نے ایک ویزا سبمٹ کر بھی دیا، اور اس کے بعد جی میں پہنچ گئی ہوں بینک ابھی پہنچی تھی، پارکنگ میں ہوں تو اسکول سے کال آ گئی ہے کہ میٹھی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اب میں نے آن لائن ٹوکن لیا ہوا ہے، اگر یہ مس ہو گیا نا، میں نے ٹیلر کا ٹوکن لیا ہوا تھا تو پھر میں لیٹ ہو جاؤں گی، میرے سے لائن میں نہیں لگا جاتا، تو بس جی وہاں سے بینک سے میں نے چیک کلیئر اپنا کیا ہے تو میٹھی کے اسکول پہنچ گئی ہوں۔ بچوں کے اسکول سے کال آئے نا تو اتنی مجھے ٹینشن ہوتی ہے نا، میں اپنا فون سائلنٹ پہ بہت کم لگاتی ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسکول سے نہ کوئی کال آ جائے، یا عرصی باہر ہیں، کوئی ایمرجنسی نہ بن جائے، تو ویسے میں انٹرنیٹ بند کر دیتی ہوں اپنے فون کا، لیکن میں نے نہ ویسے موبائل سوئچ آف کبھی بھی نہیں کیا۔ تو آج بھی بس ابھی میں بینک میں ہی تھی، گھر بھی نہیں گئی ہوں، تو آ گیا جی میٹھی کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہے، اسے وامٹنگ فیل ہو رہی ہے، تو یہ جی ابھی آ گئی میٹھی۔ یہاں اسکول میں یہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ نے بچے کو لینا ہے تو اس کے لیے ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے، اسکول والے دیتے ہیں، وہ فارم لے کے پھر ایک اس کا جو پارٹ ہے وہ سیکیورٹی کو دینا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، تبھی آپ بچے کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس فارم پہ سگنیچر کرتے ہیں اور ریزن لکھی ہوتی ہے، تو میں وہاں ریسیپشن پہ جا کے بتاتی ہوں کہ مجھے اسکول سے کال آئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اندر انفارم کرتے ہیں تو میٹھی کو بھیج دیتے ہیں۔ اور میٹھی کلینک میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس کلاس میں نہیں تھی، طبیعت اس کی خراب تھی، وہ کوئی اس کو دے رہے تھے میڈیسن، تو میں نے کہا تھا فون پہ کہ میڈیسن آپ نہ دینا، میں اسے گھر لے جاتی ہوں۔ میٹھی کو اسکول سے لینے کے بعد میں نے کہا یورین کا آپریٹو چلتے ہیں، ویسے بھی آج میں نے آنا تھا تو مٹن لے لیتی ہوں۔ تو میٹھی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ اچھا فیل کر رہی ہیں تو چلتے ہیں، تو کہتی ہے نہیں اب میں ٹھیک ہوں، کیونکہ اس نے اسکول میں وامٹنگ کرتی تھی نا، تو وہ دل جو خراب جیسے ہوتا ہے تو وہ اب بہتر ہو گیا۔ راستے میں نے اسے وکس بھی دی، میں نے کہا یہ منہ میں رکھیں ٹھیک ہو جائے گی، تو یہاں تو ایسے فریش لگ رہی تھی جیسے کچھ وہی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو مجھے صبح صبح ڈرا ہی دیا ہے۔ یونین کا آپریٹو میں کافی سیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی، ہم نے لینا تھا البیکر کا چکی فریش آٹا، تو رات کو میں نے دیکھا تھا آن لائن تو اس کی ڈسکاؤنٹ چل رہی تھی، تو میں نے کہا چلے یہ بھی لے آؤں گی، ساتھ مٹن بھی میں نے لینا ہے، اور آگے رمضان آ رہا ہے تو یہاں یو اے ای میں یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھونے لگے، یہاں کافی ڈسکاؤنٹ چلتی ہے، پہلے ہی ہر چیز جو ہے نا اس کی سیلز لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جتنی بھی گروسری آئٹم ہیں، فروٹس ہیں، وہ بھی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں نہ کہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ 22.95 23 درہم کا 10 kg البیکر کا چکی فریش آٹا لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلے جی میں بھی یہ لے لیتی ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں مٹن لینے آئے، تو صبح صبح آئے نا تو مٹن صحیح فریش آیا ہوتا ہے۔ یہ جو مارکیٹ ہے نا یہ تو 24 آورز اوپن ہے، لیکن میں موسٹلی رات کو آتی ہوں، تو آج تو ویسے ہی بائی چانس میٹھی کو لیا ہے تو آ گئی ہوں مٹن لینے، تو کافی اچھا لگا کہ فرسٹ ٹائم آنا چاہیے، مٹن زیادہ فریش ہوتا ہے۔ تو یہاں جی ہم نے بس یہ اپنی ویکلی گروسری کر لیا، جو آئٹم بھی ہمیں لگے ہیں نا ڈسکاؤنٹ میں وہ ہم نے لے لی ہیں جن کی سیل چل رہی تھی۔ مہنگائی کا شور ہر طرف ہوتا ہے، تو یہاں کون سی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھتی، یہاں بھی بڑھتی ہیں۔ یہاں تو ہمیں ایک جو شاپر ہوتا ہے نا جس میں ہم کوئی چیز ڈال کے لاتے ہیں، وہی ہمیں پاکستانی 35 سے 40 روپے کا ملتا ہے، کہیں جگہ 50 فلس کا، کہیں جگہ 75 فلس کا، تو وہ پاکستانی 40-50 روپے بنتے ہیں، صرف ایک شاپر ہے۔ نہیں اگر شاپر لینا تو پھر آپ نے ہاتھوں میں ایک ایک آئٹم پکڑ کے لانے ہیں۔ خیر اب ہم نے تو بیگ رکھ لیے ہیں، کارفور سے لے کے یا کسی بھی مال سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو بس یہ میٹھی کی طبیعت ٹھیک تھی تو میں نے کہا چلیں ماما اور میٹھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اور سیر کر لیتے ہیں، تو ہماری پاکستان سے آئی تھی جی میڈیسن، میرے جو بہنوئی ہیں
ان کا اپنا دواخانہ ہے، حکمت کا وہ کام کرتے ہیں اور بہت پرانے ہیں سالوں سے، مین کہ ان کا یہ فیملی بزنس ہے. تو وہاں سے نا عرشی کے لیے معدے کی دوائی آتی ہے، بڑی اچھی، عرشی کو سوٹ کرتی ہے. تو وہ ایک آیا تھا بندہ پاکستان سے، وہ لے کے آیا، تو بس یہ ہم نے وہی جی پیک کر لی ہے اب. اور اب ہم جا رہے ہیں جی گھر کی طرف. گھر جا کے آپ کو شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا گروسری شاپنگ کی ہے نیکسٹ ویڈیو میں.